الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطاہرین واصحابہ الطیبین ومن تبعہم بإحسان اجمعین الی یوم الدین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی شأن عظمۃ حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ افضل صلواتک وعدد معلوماتک وبارک وسلم۔ معزز و مکرم حاضرین کرام و سامعین ذوی الاحترام و عزیز طلباء و طالبات، جیسا کہ سلسلہ وار سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمارا یہ درس چل رہا ہے، گزشتہ جب ہم یہاں جمع ہوئے تھے تو ہم نے ہجرت کے سفر کے واقعات کو سماعت کیا کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ کو چھوڑ کر مدینہ منورہ کی جانب نکلے تھے، اور غار ثور میں آپ 3 دن قیام فرما رہے۔ حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ تھے، اور وہاں سے نکل کر ایک دور دراز کے علاقے سے ہوتے ہوئے مدینہ منورہ کی جانب نکلے، اور راستے میں حضرت ام معبد رضی اللہ عنہا ایک خاتون تھی، ان کا مکان راستے میں پڑا۔ ان کے پاس ایک بکری تھی، اس بکری کا واقعہ میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ سنایا کہ وہ بکری بہت کمزور اور لاغر تھی، لیکن جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس کو ہاتھ لگا تو اس کے اندر اتنی جان آ گئی، اتنا دودھ اس نے دیا کہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوش فرمایا، حضرت ابو بکر نے نوش فرمایا، ان کے غلام نے نوش فرمایا، ام معبد نے نوش فرمایا، اور ام معبد کے گھر میں جتنے برتن تھے سارے کے سارے برتن اس بکری کے دودھ سے بھر گئے تھے، اور کئی سال تک وہ بکری زندہ رہی، اور ہر سال وہ ہمیشہ جو ہے وہ بکری دودھ دیتے رہی۔ یہ واقعہ آپ نے سماعت کیا تھا۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں پہنچے تو حضرت سیدنا کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کا استقبال کیا، آپ کو اپنے مکان میں ٹھہرایا، اور وہاں پر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد قباء کی تعبیر فرمائی، جو اسلام کی سب سے پہلی مسجد بنی۔ پھر اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے مدینے کی جانب نکلے تو راستے میں آپ نے نماز جمعہ کی امامت فرمائی ایک مقام پر رک کر، اور وہاں پر مسجد جمعہ کی تعمیر ہوئی جو آج تک باقی ہے۔ مسجد جمعہ جو مدینہ منورہ میں کچھ فاصلے پر ہے مسجد نبوی سے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ کے مقام پر پہنچے جہاں آج مسجد نبوی ہے۔ اس مقام پر پہنچ کر آپ نے اپنی اونٹنی کو چھوڑ دیا اور فرمایا کہ یہ اللہ کے حکم پر مامور ہے، یہ جہاں پر جا کر بیٹھے گی وہاں ہم رہیں گے۔ تو ہوا یہ کہ اونٹنی پہلی جگہ بیٹھی تو حضور نے اس جگہ کو مسجد کے لیے منتخب کیا، اور وہاں مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی، اور پھر اونٹنی اٹھ کر دوسری جگہ پر جہاں بیٹھی وہ مکان تھا حضرت سیدنا ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ اس مکان کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے رہنے کے لیے پسند کیا۔ ابو ایوب انصاری کے مکان کے بارے میں بھی غالباً میں نے آپ کو تفصیل کے ساتھ واقعہ سنایا تھا کہ ہزاروں سال پہلے ایک بادشاہ وہاں سے گزرا تھا، اس نے وہ مکان امانت کے طور پر رکھایا تھا کہ اس سرزمین پر نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے تو وہ مکان جو ہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیہ ہے، ان تک پہنچا دیا جائے۔ تو حضرت ابو ایوب انصاری کے خاندان والوں کو مکان ملا تھا، وہ اس کی حفاظت کر رہے تھے۔ تو در حقیقت حضور ابو ایوب انصاری کے مکان میں نہیں رہے، بلکہ ابو ایوب انصاری رسول اللہ کے مکان میں رہ رہے تھے۔ جب رسول اللہ تشریف لائے تو ابو ایوب انصاری نے وہ مکان رسول پاک کے حوالے کر دیا۔ اس کے بعد پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجرے بنانے کا حکم دیا۔ حضرت عائشہ کے لیے حجرہ بنایا گیا، حضرت غالباً سودا بنت زمعہ رضی اللہ عنہا آپ کے نکاح میں تھی، ان کے لیے حجرہ بنایا گیا۔ پھر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی لڑکیوں کے لیے حجرے بنائے گئے۔ پھر جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین مکے کو چھوڑ کر مدینہ منورہ آئے تھے ان کے لیے بھی حجروں کی تعمیر کی گئی۔ غالباً یہاں تک ہماری بات ہوئی تھی۔ ہاں، اس کے بعد بھی ایک واقعہ ہم نے سنا تھا، حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کے اسلام کا واقعہ۔
حضرت عبداللہ ابن سلام کون تھے؟ یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، اور انہوں نے دیکھا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے ہیں مدینہ منورہ میں، ان کو معلوم ہوا کہ یہ نبی آخر الزماں ہے، تو وہ ان کو دیکھنے کے لیے تشریف لائے حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں تشریف لائے تو دیکھا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کر رہے ہیں، ان سے کچھ فرما رہے ہیں۔ انہوں نے غور سے سنا تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے تھے کہ اے لوگوں، سلام میں پہل کرو، لوگوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو، اور اس وقت اٹھ کر نماز پڑھو جب سارے دنیا کے لوگ سو رہے ہو، یعنی رات کے وقت میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھا کرو۔ یہ 4 جملے حضور کی زبان سے انہوں نے سنے اور فرمایا کہ یہ 4 جملے میرے دل پر اتنا اثر کیے اور میں پہچان لیا کہ یہ کوئی عام انسان کی گفتگو نہیں ہو سکتی، ایسے الفاظ جو دکھنے میں کم ہو اور جس کی معنویت، جس کے معنی بہت زیادہ ہو، وہ نبی کو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا شرف عطا فرماتا ہے کہ وہ کم الفاظ ہوتے ہیں، اس کے معنی، اس کے مفہوم، اس کی ڈیٹیل بہت زیادہ ہوتی ہے۔ 4 لفظ تھے، سلام میں پہل کرو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، رشتوں کو جوڑے رکھو، اور رات میں ایسے وقت میں اٹھ کر نماز پڑھو جب دنیا سو رہی ہو۔ یہ 4 لفظ میرے دل پر اثر کیا اور میں اسلام قبول کر لیا۔ یہاں تک جو ہے ہماری بات غالباً پہنچی تھی۔ اب اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضور اپنے اہل و عیال کو مدینے میں بلائے اور پھر مسجد نبوی کی تعمیر ہوئی۔ مسجد نبوی کی تعمیر کے بارے میں بھی آپ نے سنا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود مسجد نبوی کی تعمیر کے لیے اینٹ پتھر اس وقت کے جو ہوتے تھے وہ وزن پتھر اٹھا کر آپ لے کر آتے۔ صحابہ کرام فرماتے کہ یا رسول اللہ، آپ اتنا وزن نہ اٹھائے، ہم کو دے دیجئے۔ حضور ان کو دے دیتے محبت میں، وہ اٹھا کر مسجد تک لے جاتے جہاں تک جگہ ہوتی، پھر حضور وہ پتھر کے مقام تک جاتے، پھر اپنے ہاتھوں میں، مبارک ہاتھوں میں پتھر اٹھا کر مسجد کی تعمیر کے لیے لے کر آتے۔ تو فرمایا گیا کہ مسجد کی تعمیر میں حصہ لینا چاہے کسی بھی طریقے سے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس بہت بڑا اجر رکھتا ہے۔ یا تو تعمیر میں حصہ لینا یا مسجد کی صفائی میں حصہ لینا، مسجد کو کلین رکھنا، نیٹنس رکھنا، مسجد میں گندگی نہیں کرنا، یہ بھی جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسندیدہ عمل ہے۔ آ رہی بات سمجھ میں؟ مسجد پہلے تو گندی نہیں کرنا، اگر آپ کو مسجد میں کہیں کاغذ کچرا پڑا ہوا دکھے تو فوراً اس کو اٹھا کر ڈسٹ بن تک لے کے جا کے ڈال دینا، یہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند عمل ہے۔ اس کے بعد رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو جمع کیا اور کہا کہ اب آبادی بڑھ رہی ہے، مسلمان مکے سے بھی آ گئے، مدینے میں بھی پہلے کئی لوگ مسلمان ہو گئے تھے، اب جس وقت رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے ہیں، لوگ جوب در جوب گروپس کی شکل میں آ رہے ہیں اور حضور کے ہاتھ پر اسلام قبول کر رہے ہیں۔ اب آبادی بڑھتے گئی تو پہلے لوگ مسجد نبوی کے قریب رہا کرتے تھے، اب دور دور تک ہونے لگے، تو قریب والوں کو نماز کا وقت ہوتا تو اذان دی جاتی، بلایا جاتا، نماز کا وقت ہوتا تو وہ لوگ دوڑے دوڑے آ جاتے، ابھی اذان کا آغاز نہیں ہوا تھا۔ اب حضور نے دیکھا کہ لوگ دور دور تک پہنچ گئے ہیں، بازار لگائے جا رہے ہیں، لوگ کام میں مشغول ہے، اب ان کو نماز کا وقت ہو جائے تو کیسے معلوم ہو؟ اب ظاہر سی بات ہے اس وقت نہ ہارن کا سسٹم تھا، نہ گھڑی تھی، سب چیزیں اندازے کے مطابق سے چلا کرتی تھی کہ فلاں سورج نکلنے والا ہے تو اس سے پہلے فجر کی نماز پڑھی جائے، سورج عین سینٹر میں آ جائے، جب ڈوبنے لگے، نیچے آنے لگے تو ظہر پڑھی جائے، اور بالکل آدھے سے زیادہ ڈوب جائے پھر اس پر اثر پڑی جائے، پھر پورا ڈوب جانے پر مغرب پڑھی جائے، اس کے تھوڑی دیر کے بعد جب پورا مکمل ڈوب کر چاند نکل جاتا ہے تو عشاء پڑھی جاتی ہے۔ اس اندازے کے مطابق نمازیں پڑھی جاتی تھی۔ تو اب بلانا ہے، کس طرح بلایا جائے؟ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے مشورہ کیا تو کچھ لوگوں نے کہا کہ ہم ناقوس بجاتے، ناقوس ایک قسم گھنٹی جس کو بیل جس کو کہی جاتی، تو حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ کیوں پسند نہیں فرمایا؟ یہ عیسائی لوگوں کی علامت تھی۔ آپ جا کر دیکھیں چرچوں پہ بڑا گھنٹا لگا ہوا ہوتا ہے، جب ان کے پریئر کا وقت ہوتا ہے تو وہ اس گھنٹے کو بجاتے ہیں، یعنی وہ اشارہ ہوتا ہے کہ اب ہماری عبادت کا یہ وقت ہے۔ پھر دوسرے صحابی نے کہا کہ ہم بڑی آگ جلائیں گے جس کو دیکھ کر لوگ دور کے سمجھ جائے کہ نماز کا وقت ہوگا، تو حضور نے اس کو بھی پسند نہیں فرمایا، کیونکہ آگ جلانا مجوسیوں کی علامت ہے، وہ لوگ آگ کی عبادت کرتے ہیں، آگ کی پوجا کرتے ہیں۔ حضور نے ان مشوروں کو، بہرحال صحابہ کرام دیگر مشورے دیتے گئے، حضور نے اس کو پسند نہیں فرمایا۔ رات کا وقت ہو گیا، سب حضور کی مجلس سے اٹھ کے اپنے اپنے گھر چلے گئے۔
جانے کے بعد رات میں ایک صحابی رسول ہے حضرت عبداللہ بن زید رضی اللہ عنہ، ان کو خواب آتا ہے، اور خواب میں ایک شخص ان کو پکڑ کر یہ الفاظ سکھاتا ہے جو ہم اذان میں سنتے ہیں: اللہ اکبر، اشہد ان لا الہ الا اللہ، اشہد ان محمد پورا اذان کا طریقہ وہ سکھایا۔ اس کے بعد خواب ختم ہوا، حضور وہ حضرت عبداللہ بن زید اٹھے فجر میں، حضور کی بارگاہ میں آئے، نماز پڑھے مسجد میں آ کر۔ اس کے بعد فجر کے بعد جب مجلس لگی تو حضرت عبداللہ بن زید نے یہ خواب سنایا کہ یا رسول اللہ، کل رات خواب میں نے یہ چیزیں لکھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے ہم کو اشارہ مل رہا ہے کہ نماز کے لیے ان الفاظ کو کہہ کر بلایا جائے۔ تو حضرت عمر بھی کھڑے ہوئے کہ یا رسول اللہ، میں نے بھی ایسا ہی خواب دیکھا، مجھے بھی خواب میں یہی الفاظ سنائے گئے۔ پھر حضرت عمر کے علاوہ اور دیگر صحابہ کرام کو بھی سیم خواب آیا، اس میں کوئی کہنے والا ان کو یہ الفاظ کہہ رہا ہے اور سکھا رہا ہے۔ تو حضور نے فرمایا کہ یہ اللہ کی جانب سے اشارہ ہے، حضرت بلال حبشی رضی اللہ عنہ کو یہ الفاظ سکھائے جائے تاکہ وہ لوگوں کو اذان کہہ کر نماز کی طرف متوجہ کریں۔ حضرت بلال کا انتخاب اس لیے ہوا، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے لمبے چوڑے تھے، اور آپ کی آواز بہت زیادہ گرجدار تھی۔ یعنی آپ دیکھیں بعض بچوں کی آواز بالکل سلو ہوتی ہے، بعض کی میڈیم ہوتی ہے، بعض کی ہائی پچ والی آواز ہوتی ہے، تو حضرت بلال کی آواز بڑی تھی۔ تو حضور نے فرمایا کہ بلال کو یہ کام دو تاکہ بلال جب اذان دے تو دور تک حضرت بلال کی آواز جائے، اور جتنی دور تک جائے لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ نماز کا وقت ہو گیا ہے اور وہ مسجد کی طرف تشریف لائے۔ تو اس طرح سے اذان کا آغاز ہوا۔ یہ ہجرت کے پہلے سال کے واقعات ہیں، جب حضور مکے کو چھوڑ کر مدینے پہنچ گئے تو پہلے سال میں اذان کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ مکے کے صحابہ کرام اپنا سب کچھ چھوڑ کر مدینہ منورہ آ گئے، اور بعض تو ایسے تھے کہ اپنا کچھ سامان مدینے کو لے کر آ گئے، بعض کے ساتھ ایسا ہوا کہ وہ سامان لے کے آ رہے تھے تو مکے کے مشرکین نے روک لیا کہ تم مکے سے ایک پیسہ بھی، ایک چیز بھی باہر نہیں لے جا سکتے، اگر تمہیں اپنی عیاشی عائش اور عشرت والی زندگی گزارنا ہے تو یہی رہو اور اپنے ساز و سامان کے ساتھ رہو، نہیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے تم کو جانا ہے تو پھر یہ سارا سامان تمہیں مکے میں چھوڑ دینا ہوگا۔ تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین اپنا سب کچھ چھوڑ دیے۔ حضرت صہیب رومی کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو روک لیا گیا اور کہا کہ اے صہیب، تم روم سے آئے تھے، روم دوسری کنٹری، تم وہاں سے آئے یہاں مکے میں رہے، تمہارے پاس کچھ نہیں تھا، سب ہمارے پیسوں کا ہے، یعنی ہم نے تم سے خرید و فروخت کیا، ہم نے تم سے خریدا بیچا، اس کی وجہ سے تم اتنا مال پائے، یعنی تمہارے پاس مال جمع ہوتا گیا، اب تم یہ مال مکے والوں کا ہے، لے کر باہر نہیں جا سکتے۔ تو حضرت صہیب نے کہا کہ یہ مال کی میرے پاس کوئی وقعت نہیں ہے، کوئی ویلیو نہیں ہے، یہ مال تم رکھ لو، مجھے بس حضور کا ساتھ کافی ہے، میں حضور کے ساتھ رہنا چاہتا ہوں، کہہ کر حضرت صہیب سارا مال چھوڑ کر مدینہ منورہ کی طرف چلے گئے۔ تو اب بہت سارے صحابہ کرام جو ہے حضور کے ساتھ، حضور سے پہلے حضور کے بعد میں مکے کو آتے گئے، مدینے کو آتے گئے، تو حضور نے چاہا کہ ان کے لیے آسانیاں فراہم کی جائے، تو انصار صحابہ، انصار کہتے ہیں مدد کرنے والوں کو، مدینے میں جو صحابہ کرام رہتے تھے ان کو انصاری صحابہ کہا جاتا ہے۔ تو مدینے کے صحابہ جتنے تھے مدینے میں رہنے والے ان کو حضور بلائے، اور مکے سے جتنے آئے تھے ان کو بلائے، بلا کر کیا کیے، فرمایا کہ یہ ایک مہاجر صحابی ہے جو مکے سے آئے ہیں اور تم مدینے میں رہنے والے ہو، تم آج سے دونوں ایک دوسرے کے بھائی ہو۔ حضور نے ان دونوں کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا اور کہا کہ اب اس کی ہر چیز کی ذمہ داری تمہاری ہے، تم ان کے ساتھ اچھا عمل رویہ رکھنا، تم ان کی ہر طرح سے مدد کرنا۔ تو روایت میں آتا ہے کہ جتنے لوگوں کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دوسرے کا بھائی بنایا تھا، آپس میں سگے بھائیوں سے زیادہ ان کی محبت ہو گئی۔ سگے بھائی جتنی محبت نہیں کرتے، حضور نے جس کو ایک دوسرے کا بھائی بنا دیا تھا، ایک مکے والے ایک مدینے والے، اس سے زیادہ محبت کرنے لگے۔ بعض صحابہ کرام نے کیا کیا، جس کو حضور نے مدینے والے کو مکے والے کا بھائی بنایا تو مدینے والے نے مکے والے صحابی کا ہاتھ پکڑا، اپنے گھر میں لے گئے، لے جا کر اپنا سارا سامان نکالا، جتنے ان کے پاس پیسے تھے اور جتنا ان کے پاس سونا تھا ہر چیز نکال کے رکھ دی، رکھ کے کہا کہ یہ آدھا آپ کا، یہ آدھا میرا، حضور نے مجھے آپ کا بھائی بنایا تو یہ آپ میرے بھائی ہے، آدھا آپ رکھ لیجیے۔ بعض نے سارا سامان نکال کر کہا کہ آپ کو حضور نے میرا بھائی بنایا ہے، آپ جتنا چاہتے ہیں لے لیں، میں
ایک لفظ بھی آپ کو نہیں کرا. آپ پورا رکھنا چاہتے ہیں رکھ لے, آپ آدھا لینا چاہتے ہیں آدھا لے لیں, جتنا لینا چاہتے ہیں اس میں سے آپ لے لیں. اور کچھ صحابہ کرام ایسے تھے جنہوں نے کہا کہ ہمیں تمہارا نہ مال چاہیے, نہ تمہارا سونا چاہیے, نہ کوئی اور چیز چاہیے, بس تم ہمیں بازار کا راستہ بتاؤ. ہم تجارت کرنے والے ہیں, کاروبار کرنے والے لوگ ہیں, تم ہم کو بازار کا راستہ بتا دو گے, ہم بازار میں جائیں گے, خرید و فروخت کریں گے, اس سے منافع حاصل کریں گے. اس میں ایک نام آتا ہے حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ کا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف مشہور صحابی ہے. انہوں نے زیرو کیپٹل سے بزنس شروع کیا, کچھ نہیں تھا ان کے پاس. مدینے میں جب آئے انہوں نے کوشش کی, کچھ چیزیں بازار سے خریدی, دوسری جگہ لے گئے بیچے, اس سے جو پروفٹ آتے گیا اس کو بزنس میں انہوں نے انویسٹ کیا. ایک کے بعد ایک جمع کرتے گئے. بعض روایتوں میں آتا ہے کہ جب حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے بزنس مین بنے تو اتنا مال ان کے پاس تھا کہ کمرہ بھر کے سونا تھا ان کے پاس, ایک کمرہ بھر کے. اور جب ان کا مال آتا تو مدینے کے گھر جو تھے مٹی کے بنے ہوئے گھر تھے, جب ان کے اونٹ اتنے ہوتے تھے مدینے میں داخل ہوتے تو مدینے کی سرزمین تھوڑا تھوڑا شیک ہونے لگتی. ایسا محسوس ہوتا کہ زلزلہ آ رہا ہے, زلزلہ آیا تو زمین شیک ہوتی رہا. اتنے اونٹوں پر آپ کا سامان لدا ہوا مدینے میں آتا. اتنے بڑے بزنس مین آپ بن گئے تھے. کہاں سے شروع کیے؟ زیرو کیپٹل سے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی نیت پر ان کو اتنا نوازا کہ مدینے میں ان سے زیادہ امیر کوئی نہیں تھا. تو اللہ تعالیٰ ایسا بھی نوازتا ہے. ایسے بھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو ہے موجود تھے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف خود فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ نے میری تجارت میں اتنی برکت عطا فرمائی اور اللہ نے مجھ کو اتنی ترقی دی کہ میں کسی چیز کو, یعنی اگزامپل کے طور پر انہوں نے بتایا کہ میں مٹی کو پکڑتا ہوں تو سونا بن جاتی ہے. فار ایگزامپل میں جس بزنس میں ہاتھ ڈالتا ہوں اس میں اللہ تعالیٰ مجھ کو پروفٹ ہی دیتا ہے, لاس نہیں ہوتا. یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسے انعام سے نوازا تھا. حضرت عبد الرحمن ابن عوف یہ سارے جو ہے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین جو ہے, حضرت عمر کا ذکر آتا ہے, حضرت ابو بکر کا, یہ سارے لوگ بزنس کرتے اور اس سے روزی روٹی کما کر اپنی معاش کی یعنی اپنی زندگی کو گزارا کرتے تھے. اب اس کے بعد ہجرت کے پہلے سال ایک اور واقعہ یہ ہوا کہ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام مدینے میں آئے تو یہ جو انصار کا ایک گروپ تھا, اس کے علاوہ مدینے میں کچھ اور لوگ رہتے تھے, یہودی تھے, اور ان کے 3 بڑے قبیلے تھے. پرانے زمانے میں قبیلوں کا سسٹم تھا, عرب میں بہت مشہور تھا. تو 3 بڑے قبیلے تھے, ایک کا نام تھا بنو نذیر, ایک کا نام تھا بنو قینقاع, اور ایک کا نام تھا بنو قریظہ. یہ 3 بڑے مشہور قبیلے تھے یہودیوں کے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آگے چل کر مسلمانوں کو ان سے کلیشز ہو سکتے ہیں, ان کے اور ان کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو سکتا ہے. اسی لیے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ آؤ ہم سب مل کر مدینے میں رہ رہے ہیں تو ہم سب ایک دوسرے کے دوست ہو جائے, کیونکہ حضور کو یہ بھی خدشہ تھا کہ مکے والے بھی باہر سے حملہ کر سکتے ہیں. حضور نے کہا کہ اگر مکے والے باہر سے حملہ کریں تو ہمارا تو نقصان ہوگا ہی ہوگا اور تمہارا بھی نقصان ہو سکتا ہے, تو ہم سب ایک دوسرے کے ساتھ مل جائیں گے, مل کر رہیں گے تو باہر والی طاقتوں سے لڑنے کے لیے ہمیں آسانی ہو جائے گی. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان تینوں قبیلوں کے ساتھ اور انصار اور مہاجر ساروں کو لے کر جو ہے ایک معاہدہ کر دیا اور کہا کہ ہم کسی کو ناحق نہیں ماریں گے. اگر کوئی ناحق مارا جاتا ہے تو اس کا خون بہا ادا کیا جاتا ہے, یعنی اس کو پیسے دیے جاتے ہیں فدیے کے بدلے میں, وہ رقم ہم سب مل کر دیں گے اور ہم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت کا برتاؤ رکھیں گے. ہم سب جو ہے اگر کسی ایک کی لڑائی ہو جائے تو سارے مل کے اس کا ڈیفنس کریں گے, اور سارے اگر لڑنا پڑے تو سارے مل کر لڑنے جائیں گے. اگر تمہاری کسی سے لڑائی ہو جائے گی تو ہم بھی تمہاری لڑائی میں شریک ہو جائیں گے, ہماری کسی سے لڑائی ہو جائے گی تو تم بھی ہمارے ساتھ شریک ہو جانا. اس طرح کی ڈیل رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کری کہ اگر کوئی باہر سے آ کر مدینے پر حملہ کرتا ہے تو سارے مل کر ہم جو ہے اس کا مقابلہ کریں گے, اور ہم کسی باہر والے کو اپنی باتیں شیئر نہیں کریں گے. قریش اگر وہ مکے والے آئے اور آپ لوگوں سے مدد طلب کرے تو آپ ان کو مدد نہیں کریں گے, کیونکہ قریش ہمارے دشمن ہیں. مکے والے مدینے کے جو صحابہ جو ہے ان کے دشمن نہیں ہے, بلکہ مکے سے آنے والے لوگوں کے دشمن ہیں. تو حضور نے کہا کہ ہم جو ہے ان کے ساتھ دشمنی نہیں رکھیں گے, آپ کے ساتھ دوستی کر لیں گے. ان کے ساتھ تو دشمنی رہے گی لیکن آپ لوگ بھی ان کے ساتھ دشمنی رکھیں گے, دوستانہ برتاؤ ان کے ساتھ نہیں رکھیں گے. تو یہ ساری چیزوں کے لیے ڈیل ہوئی. اس کو معاہدہ کہا جاتا ہے عرب کے اندر. وہ سارے معاملات ہوئے اور یہودی مسلمان جو ہے سب مل کر ایک دوسرے کے ساتھ
رہنے لگے. پھر آگے چل کر ان کے اندر کلیشز ہوئے 2-3 سال کے بعد. وہ آگے جیسا جیسا ہمارا درس آگے بڑھتا جائے گا آپ کے سامنے وہ باتیں آئیں گی. اب ہوا یہ صحابہ کرام مکے سے آئے تھے مدینہ منورہ. مدینہ کا پرانا نام یثرب ہے، یثرب جس کو کہا جاتا ہے. یثرب کے معنی ہے بلاؤں کا شہر، بیماریوں کا شہر. اور مدینہ کے رہنے والوں کے پاس بہت ساری بیماریاں آتی تھیں. ابھی اس کا نام مدینہ نہیں پڑا تھا، حضور کے آنے سے پہلے اس کا نام یثرب تھا، جس کو بیماریوں کا شہر کہا جاتا تھا. وہاں کی ہوا ہی ایسی تھی، جو جاتا بیمار ہو جاتا. تو صحابہ کرام مکے سے چھوڑ کر مکے کو چھوڑ کر مدینہ آئے. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے. اور جب بیماری بہت زیادہ شدت کر گئی تو وہ لوگ مکے کو یاد کر کے اشعار کہنے لگے، بہت یاد کرنے لگے. تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بلا کر حضور نے فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہوں کہ اے اللہ ہمارے دلوں میں مدینے کی محبت ایسے ہی ڈال دے جس طرح ہمارے دلوں میں مکے کی محبت ہے. حضور کی یہ دعا کا اثر ایسا ہوا کہ جو لوگ مکے سے محبت کرنے والے تھے وہ ساروں کے دل میں مدینے کی محبت آ گئی. مکے سے زیادہ وہ لوگ مدینے سے محبت کرنے لگے. پھر حضور نے کہا کہ مدینے کے سا میں، مدینے کے مد میں، یعنی ناپ تول کے برتن ہوتے، ناپ جس سے کیا جاتا ہے لیٹرز میں جو آتا ہے، اور کلو میں تول والے وزن آتے. حضور نے دونوں کے لیے دعا کی کہ سا میں بھی مد میں بھی اے اللہ ہمارے برکت عطا فرما. اور مدینے کا جو بخار ہے، یہاں کی جو بیماری ہے، اس کو ایک جحفہ نامی مقام ہے اس کی طرف منتقل کر دے. حضور کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہاں سے وہ بیماری والا شہر طیبہ بن گیا. اسی لیے مدینے کو مدینہ طیبہ کہا جاتا ہے. طیبہ یعنی پاکی کا شہر. اب یہاں کی ہوا پہلے بیماریوں والی تھی، اب پاک کرنے والی ہوگی. اسی لیے لوگ جاتے ہیں تو وہاں سے مٹی لے کر آتے ہیں، کیونکہ وہاں کی آب و ہوا میں، وہاں کے ذرات میں اللہ تعالیٰ نے شفا رکھ دی. جو بھی جاتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی بیماریوں کو دفع کر دیتا ہے. مدینے کے کھجور اسی لیے لا کر کھائے جاتے ہیں کہ وہاں کی مٹی میں اللہ تعالیٰ نے برکت اور بیماریوں سے شفا رکھی ہے. وہ مدینے کی مٹی میں اگنے والے کھجور وہ کھاتے ہیں تو اس سے شفا مل جاتی ہے. تو حضور کی دعا کا اثر یہ ہوا کہ وہ مدینے سے وہ بیماریاں ختم ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے اس شہر کو شفا والا شہر بنا دیا. یہ حضور کی دعا کا اثر تھا. اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا واقعہ آتا ہے کہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سال مسلمان ہوئے. حضرت سلمان فارس کے رہنے والے، ایران کا ایک شہر تھا، وہاں کے رہنے والے تھے. ان کے باپ دادا وغیرہ جو ہے مجوسی تھے، آگ کی پوجا کرنے والے، اور مجوسیوں کے بڑے عالم تھے. اور ان کا ایک گرجا گھر بھی تھا. اور ان کے والدین کا یہ کام تھا، باپ دادا وغیرہ کا، کہ ان کا جو گرجا گھر تھا اس کے اندر آگ بجھنا نہ پائے. روزانہ لکڑیاں لانا ڈالنا، ٹائم ٹو ٹائم اس کو دیکھتے رہنا. اگر لکڑیاں ختم ہو رہی ہے تو اس سے پہلے جا کر اس میں آگ ڈالنا، اور صبح شام ان کی جو عبادت ہوتی ہے اس طریقے پر عبادت کرنا، یہ ان کا کام تھا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے خیال ڈالا کہ آگ کی پوجا کرنا کس طرح ممکن ہو سکتا ہے، آگ کیسے ہمارا خدا ہو سکتا ہے. حضرت سلمان جو ہے اللہ راہ حق کی تلاش کے لیے نکلے. تو ان کی ملاقات عیسائیوں کے پادری سے حضرت سلمان مل کے ان کے دین کے بارے میں معلوم کرے. تو عیسائی ابھی حضور کا دور نہیں آیا تھا، حضور پیدا نہیں ہوئے تھے، اس سے پہلے کی بات ہو رہی. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں انہوں نے ساری چیزیں بتائی کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اللہ تعالیٰ نے ایک کتاب نازل فرمائی جس کا نام انجیل ہے. اس کے اندر یہ خوبیاں ہیں، اللہ تعالیٰ کے یہ پیغامات ہیں. تو حضرت سلمان کے دل میں جو ہے بہت اس دین سے محبت ہو گئی. حضرت سلمان کیا کیے کہ ٹھیک ہے میں آپ کے دین کو قبول کر لوں گا، آپ کے ساتھ رہوں گا. حضرت سلمان آ کر اپنے باپ کو کہنے لگے کہ میں فلاں راہب سے، پادری سے مل کے آیا ہوں، اور ان لوگوں نے جو چیزیں کہی ہے یہ ساری ان کی باتیں صحیح نظر آتی ہے، اور ہمارا دین غلط ہے، ہم آگ کی جو پوجا کر رہے ہیں غلط ہے. تو باپ نے جب یہ سنا تو ہمارے باپ دادا سے چلتی بھی آ رہی ہے تو اس کو چھوڑ دے گا. لہذا حضرت سلمان کے اوپر جو ہے غضبناک ہوا، غصے میں آیا. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا کیا، باپ کی بات نہیں مانے، پھر جا کر ان سے ملے، گرجا گھر والوں سے، پادریوں سے. تو باپ کو معلوم ہوا کہ پھر سے گئے ہیں گرجا گھر میں. تو باپ نے کیا کیا، ان کو اپنے گھر میں باندھ کر رکھ دیا، ہاتھ پیر ان کے باندھ کے گھر میں بٹھا دیا. اب حضرت سلمان کا دل تھوڑا سا تبدیل ہو گیا تھا، دین کی محبت آ گئی تھی، عیسائی مذہب کو اختیار کرنے کی طرف
میلان رکھتے تھے، ان کی رغبت اس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ تو حضرت سلمان نے کیا کیا، اپنا غلام تھا، کیونکہ مالدار گھرانے سے تھے، باپ پیسے والا، وہ دین کا جو ہے عالم تھا، تو ان کے گھر میں نوکر چاکر تھے، کام کرنے والے۔ حضرت سلمان نے ایک نوکر کو بلا کر کہا کہ اگر تو مجھے اس راہب کا سے بات کرا دے اور اس تک میرا پیغام پہنچا دے، اور اس کا جب جواب آتا ہے میں اس کو جو کہوں گا اس پر تو عمل کرے گا تو میں تجھ کو بہت مال و دولت دوں گا۔ تو غلام تھا، اس نے کہا کہ پیسوں کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، بتائیے کیا کرنا ہے۔ تو حضرت سلمان نے کہا کہ میرا پیغام لے جا کر راہب کو دینا۔ وہ پیغام کیا تھا؟ حضرت سلمان پوچھنے لگے کہ اگر تمہارا کوئی قافلہ اس میری بستی کو، فارس کو چھوڑ کر کسی اور مقام پر جا رہا ہے تو مجھے اطلاع دو، میں تمہارے قافلے کے ساتھ چلوں گا۔ تو پیغام وہ غلام لے کر راہب کے پاس آیا، راہب کو پیغام دیا، تو راہب نے کہا کہ ہاں فلاں مقام سے قافلہ نکل رہا ہے، فلاں مقام جا رہا ہے، فلاں تاریخ کو نکلے گا۔ وہ غلام آیا، آ کر سلمان فارسی کو سنا دیا سارا واقعہ۔ حضرت سلمان نے کہا کہ اے غلام، اب تیری ذمہ داری ہے، مجھے اس دن تو اس قید و بند سے آزاد کرے گا، میری رسیاں کھولے گا اور مجھے اس مقام تک پہنچائے گا جہاں سے یہ قافلہ جا رہا ہے، میں اس کے عوض میں تجھ کو اتنے پیسے دوں گا۔ تو غلام راضی ہو گیا۔ جب وہ دن آیا تو غلام آیا، حضرت سلمان کی بیڑیاں کھولا، حضرت سلمان کو اس مقام پر پہنچا دیا۔ حضرت سلمان نے اس کو جو دینا تھا دے دیا۔ حضرت سلمان اس قافلے کے ساتھ نکل کر دوسرے مقام پر چلے گئے۔ اب دوسرے مقام پر گئے، عیسائیت کو انہوں نے قبول کر لیا، عیسائی بن گئے۔ اب جو عیسائیوں کے بڑے عالم تھے ان کے ساتھ رہنے لگے، ان کی خوب خدمت کرنے لگے۔ ایسا ہوا کہ کچھ سالوں تک اس کی خدمت میں رہے۔ اب اس کے بعد اس کے انتقال کا وقت آ گیا، وہ مر گیا پادری۔ اس نے مرنے سے پہلے کہا کہ حضرت سلمان نے پوچھا جب اس کا وقت آخر آیا تو میں تو تمہارے ساتھ زندگی گزارا، اب تم جا رہے ہو دنیا کو چھوڑ کر، مجھے کسی ایسے عالم کے بارے میں بتاؤ کہ میں اس کے پاس جاؤں اور وہاں پر اس کی خدمت میں رہوں۔ تو اس نے کہا کہ اب میرا وقت ختم ہو گیا، اس علاقے میں تو کوئی ایسا عالم نہیں ہے، تم فلاں علاقے میں جاؤ، وہاں کے نام عالم کا یہ نام ہے، وہ بہت اللہ سے ڈرنے والا ہے، کتاب پر عمل کرنے والا ہے، تم اس کی خدمت میں رہو۔ حضرت سلمان وہاں سے نکلے، دوسرے ملک گئے، وہاں کے عالم کی خدمت کرنے لگے، کئی سال تک اس کی خدمت میں رہے۔ پھر اس کے بعد اس کے وقت کا، اس کے مرنے کا وقت آیا تو وہی سوال کیا کہ اب تم مر رہے ہو، مجھے کسی اچھے عالم کا بتا دو تاکہ میں اس کے پاس جا کر رہوں۔ ایسے ہی 3-4 عالموں کے پاس حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ جاتے گئے اور ان کی خدمت میں رہتے گئے۔ پھر جب ان کے مرنے کا وقت آیا تو دوسرے عالم کا پتہ پوچھ لیتے۔ جب آخری عالم کے مرنے کا وقت آیا تو اس سے بھی حضرت سلمان نے پوچھا کہ آپ مجھے دوسرے عالم کا ایڈریس دو تاکہ میں جا کر اس کی خدمت کروں۔ تو اس نے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ اب عیسائیت میں ایسا کوئی عالم نہیں ہے جو کتاب و سنت کو پر عمل کرنے والا ہو، حضرت عیسیٰ کے دین پر ہو۔ اب عیسائیت ختم ہونے والی ہے، لہٰذا میں تم کو ایک مشورہ دیتا ہوں، ایک عرب کا ایک شہر ہے جس کو کھجوروں کا شہر کہا جاتا ہے، یثرب جس کا نام ہے، وہاں چلے جاؤ، وہاں پر نبی آخر الزماں، آخری نبی اللہ کے تشریف لانے والے ہیں، تم وہاں جاؤ، ان کا انتظار کرو اور جب وہ آئے تو ان کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لینا۔ تو وہ پادری سے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ میں ان کو کیسے پہچانوں؟ تو پادری نے کہا کہ ان کی 3 علامتیں، پہلی یہ ہے کہ وہ ہدیے کو قبول کریں گے، یعنی جو ان کو تحفہ دیا جائے گا قبول کر لیں گے۔ صدقہ جو اللہ کی راہ میں دیا جاتا ہے وہ اس کو قبول نہیں کریں گے، وہ نہیں کھائیں گے۔ صدقہ جو ہے غریبوں کے لیے ہوتا ہے، نبیوں کے لیے، مالداروں کے لیے نہیں ہوتا، تو وہ صدقے کو نہیں لیں گے۔ اور تیسری چیز، ان کے دونوں شولڈرز کے درمیان میں مہر نبوت ہوگی، یعنی محمد الرسول اللہ لکھا ہوا ہوگا۔ یہ 3 ان کی علامتیں۔ حضرت سلمان دوڑتے، راستہ پوچھتے پوچھتے کیا ہوا، ایک سے پوچھے کہ بھائی تم مجھے اس کھجوروں کی بستی تک پہنچا دو۔ تو اس نے کہا کہ حضرت سلمان اکیلے تھے، ان کے اکیلے پن کا فائدہ اٹھا کے ان کو غلام بنا لیا، غلام بنا کر لے جا کر دوسرے کو بیچ دیا، پیسے لے لیے حضرت سلمان سے، وہ کام کرانے لگے۔ اب حضرت سلمان نکلے تھے امیر گھرانے سے، غلام بن گئے، بنتے بنتے غلام بنتے بنتے ان لوگوں کی خدمت کرتے کرتے حضرت سلمان جو ہے مدینے تک، یثرب تک پہنچ گئے۔ اب وہاں آ کر ایک باغ میں آپ نے کام کرنا شروع کر دیا، کئی سالوں تک کام کرتے رہے۔ ایک مرتبہ حضرت سلمان کام کر رہے تھے کھجوروں کے باغ میں،
دو بھائی تھے وہ باغ کے مالک. ایک بھائی آیا دوڑا دوڑا آ کر حضرت سلمان کا جو مالک تھا اس کو کہنے لگا کہ فلاں ایک شخص آیا ہے مکہ مکرمہ سے اور وہ کہہ رہا ہے کہ وہ اللہ کا آخری نبی ہے. جیسے ہی حضرت سلمان کے کان میں یہ لفظ پڑے، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوری جھاڑ سے اتر گئے، کھجور کاٹتے کاٹتے نیچے اتر کے پوچھنے لگے کہ وہ شخص کون ہے، کہاں ہے. تو مالک نے ایک تھپڑ حضرت سلمان کو مارا، روایت میں آتا ہے کہ بولنے لگا کہ مالکوں کی گفتگو میں غلام کا کیا کام ہے، جاؤ تم تمہارا کام کرو، ہم دونوں بات کر رہے ہیں. اب حضرت سلمان کہاں سے نکلے تھے؟ فارس سے نکلے. کئی پادریوں کے پاس ہوتے 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 یثرب کا پتہ چلا، کئی لوگوں کی غلامی کرتے کرتے یثرب پہنچے دین حق کی تلاش میں. اب وہ دین حق کو قبول کرنے کا وقت آیا ہے تو حضرت سلمان کو تھپڑ پڑ گیا. حضرت سلمان کیا کہ ٹھیک ہے بول کے پھر سے جھاڑ پر چڑھ گئے اور کام کرنے کا ارادہ کیے، کام کرتے کرتے، لیکن پوری توجہ بھائیوں کی گفتگو کی طرف ہے، مالکوں کی گفتگو کی طرف. حضرت سلمان نے سارا سن لیا کہ وہ کہاں پر آئے ہیں، کہاں بیٹھ رہے ہیں، کیسے دکھتے ہیں، ساری باتیں سن لیے. اب مالکوں کا کام ختم ہوا، سارا باغ کا کام ختم کرنے کے بعد اتر کے نیچے آئے اور آ کر کچھ کھجوروں کو جمع کیا. کھجوریں جمع کر کے جس مقام کا سنا تھا کہ وہاں نبی آخر الزماں بیٹھے ہوئے ہیں، آئے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں تشریف لا کر وہ کھجوروں کا گوشہ پیش کیا. حضور نے فرمایا کہ کیا ہے؟ تو حضرت سلمان کہنے لگے کہ اے نبی، یہ میری طرف سے ہدیہ ہے، تحفہ ہے. حضور نے کہا کہ لاؤ، لے کر حضور نے اس میں سے تناول کیا اور اپنے صحابہ کرام کو تقسیم کیا. ایک علامت حضرت سلمان کی پوری ہو گئی تھی، حضرت سلمان واپس چلے گئے، ابھی اسلام قبول نہیں کرے. پھر چند دنوں کے بعد کام کیے، کچھ پیسے جمع کیے، پھر کھجوریں خرید کر حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر حضور کی بارگاہ میں آئے. آ کر وہ کھجوریں پیش کیے تو حضور نے دریافت کیا کہ یہ کیا ہے؟ حضرت سلمان کہنے لگے کہ یہ کیا ہے؟ صدقہ ہے، صدقے کی کھجور ہے. حضور نے فرمایا کہ ہم اس کو تناول نہیں کرتے، یہ لے جاؤ اور غریبوں میں، ہمارے صحابہ کرام میں اس کو تقسیم کر دو. حضرت سلمان اٹھے، لوگوں میں تقسیم کر دیے. 2 نشانیاں پوری ہو گئی. اب تیسری نشانی ہے جو دیکھنا ہے کہ دونوں کاندھوں کے درمیان مہر نبوت ہے. اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ کو تقسیم کرنے کے بعد پہلے تو حضور کے سامنے بیٹھے ہوئے تھے، اب حضور کے اس طرف آ گئے، کبھی اس طرف جا رہے ہیں، کبھی اس طرف جا رہے ہیں، غور سے حضور پر نگاہ باندھے ہوئے. حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام حضرت سلمان کی طرف پلٹ کر حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اپنی چادر تھوڑی نیچے کی اور چادر نیچے کر کے حضرت سلمان کو وہ مہر نبوت دکھا دی ہے اور پلٹ کر حضور پوچھنے لگے کہ کیا سلمان اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ کیا سلمان اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے؟ کیونکہ حضرت سلمان تیسری نشانی تلاش کر رہے تھے، وہ مہر نبوت. حضور دکھا دیے اور دکھا کر کہنے لگے کہ اب بھی ایمان نہیں لاؤ گے. حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً حضور کے ہاتھ پر اسلام کو قبول کر لیا اور جب تک وہاں مدینے میں رہے حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں رہنے لگے. اور حضرت سلمان کا یہ مقام ہے کہ حضرت سلمان دین کے لیے، اللہ کی وحدانیت کے لیے نکلے، اپنے باپ دادا کو، اپنے وطن کو، اپنے گھر بار کو چھوڑ کر آ گئے کئی سالوں تک. اچھا، حضرت سلمان کی عمر کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً کم سے کم کی روایت 250 سال کی آپ کی عمر. کتنے سال؟ 250 سال تک آپ زندہ رہ سکتے. آج کل دیگر صحابہ کرام کو بھی اتنی طویل عمر نہیں ملی. حضرت سلمان کی عمر کا اندازہ اس سے بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو غالباً 250 سال عمر ملی ہوگی، کیونکہ نکلے اپنے گھر سے بڑی عمر میں. کئی سال ایک پادری کنے رہے، وہ مر گیا، پھر کئی سال ایک پادری کنے رہے، وہ مر گیا. تو اس سے اندازہ ہوتا ہے، کئی سال غلامی کے گزرے، پھر کئی سال مدینے میں انتظار کے گزرے. تو اس بات سے اندازہ ہوتا ہے کہ بڑی عمر حضرت سلمان کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی تھی. وہ عمر حضرت سلمان نے دین کو تلاش کرنے کے لیے لگا دی. تو حضرت سلمان سے صحابہ کرام پوچھتے کہ اے سلمان تم کون ہو، کہاں سے آئے ہو، تمہارے باپ کا نام کیا ہے؟ تو حضرت سلمان اپنے باپ کا نام کبھی نہیں بولتے. کیوں؟ کیونکہ ان کو شرم آتی تھی کہ میں ان صحابہ کرام کے بارے میں اس کے سامنے میں اپنے خاندان کا ذکر کروں گا تو صحابہ کیا سمجھیں گے کہ یہ ایک مجوسی تھا، آگ کا پوجا کرنے والا اس کا خاندان تھا. تو حضرت سلمان فرماتے ہیں
کہ سلمان بن اسلام، میرا نام کیا ہے؟ میں سلمان ہوں، میرا باپ اسلام ہے، میں اسلام کا بیٹا ہوں۔ تو اور حضرت سلمان حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں لگے رہتے، تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو اتنا پسند فرمایا کہ حضرت سلمان کے بارے میں کہا کہ سلمان منا اہل البیت، سلمان میرے گھر والوں میں سے، گھر والوں میں سے ہے حضرت سلمان۔ یہ شرف، یہ فضیلت حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی زبان مبارکہ سے اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے عطا فرمائی تھی۔ یہ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے ساری زندگی حضور کے لیے اور دین اسلام کی بقا کے لیے کوشش کر دیے، صرف کر دیے، تو ان کو یہ مقام ملا کہ حضور نے اپنے گھر والوں میں ان کا شمار فرمایا۔ اب اس کے بعد آخری باتیں میں پہلی ہجرت کے پہلے سال کی گفتگو کرتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ جب آئندہ ہم جمع ہوں گے تو ہجرت کے دوسرے سال کے بارے میں ہم جو ہے گفتگو کریں گے۔ آخری باتیں کیا ہے؟ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام اب مکے میں کو چھوڑ کر مدینے میں آئے، تو مدینے میں آتے ہی 3 مشہور صحابہ کرام کا جو ہے انتقال ہو گیا۔ پہلے حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ عنہ، یہ حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون تھے؟ ابھی میں نے آپ کو ذکر کیا کہ حضرت کلثوم ابن حدم وہ صحابی تھے جو مکے سے حضور کا استقبال کیے مدینے میں قباء کے مقام پر، اور انہی کے زمین پر مسجد قباء تعمیر ہوئی۔ تو یہ حضرت کلثوم ابن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہو گیا۔ اور دوسرے مشہور صحابی حضرت برا ابن معرور رضی اللہ عنہ، یہ وہ شخص ہے جو بیعت عقبہ ثانیہ میں، یعنی حضور کے مدینے میں آنے سے 2 سال قبل جو مدینہ منورہ کے لوگ آ کر حضور کے ہاتھ پر مکے میں مینا کی وادی میں اسلام قبول کیے تھے، ان لوگوں میں سے حضرت برا ابن معرور رضی اللہ تعالی عنہ تھے، وہ ان کا بھی وصال ہوا۔ تیسرے حضرت اسعد ابن زرارہ رضی اللہ عنہ، یہ بھی بڑے ایکٹیو صحابی تھے مدینہ منورہ کے۔ یہ صحابہ کرام کے ساتھ حضرت مصعب ابن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کو حضور نے اپنا قاصد بنا کر مکے سے مدینے بھیجا تھا، وہ یہاں آ کر لوگوں کو دین سکھایا کرتے تھے، نماز روزہ سکھاتے تھے۔ ان کے ساتھ حضرت اسعد ابن زرارہ بھی گھر گھر جا کر دین کی تبلیغ دیا کرتے تھے، لوگوں تک دین کو پہنچایا کرتے تھے۔ اور یہ اسعد ابن زرارہ بھی ان 2 اوقات میں، بیعت عقبہ اولیٰ میں، بیعت عقبہ ثانیہ میں، دونوں میں بھی شریک رہے، اور حضور کے ہاتھ پر انہوں نے اسلام قبول کیا، اور مدینہ منورہ میں گھر گھر تک یہ جو ہے اسلام پہنچایا کرتے تھے۔ ان 3 اشخاص کا انتقال ہوا، وصال ہوا، تو مدینے کے جو لوگ تھے، منافقین جو تھے مدینے میں، اور جو مدینے کے یہودی تھے، وہ مسلمانوں کو طعنہ دینے لگے اور خوشی منانے لگے کہ اگر یہ پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہوتے تو اللہ تعالیٰ ان کو اتنی تکلیفیں نہ دیتا۔ ان کے یہ جانثار صحابہ ایک کے بعد ایک انتقال نہیں کرتے، اور ادھر مکے والوں کو بھی معلوم ہوا تو مکے والے بھی خوشی کا اظہار کرنے لگے۔ ہوا یہ کہ ادھر مکے والوں میں سے بھی 2 بڑے مشہور اشخاص کا انتقال ہوا۔ ان 2 مشہور اشخاص میں سے حضرت عمرو ابن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کا باپ تھا۔ حضرت عمرو ابن العاص صحابی رسول ہے، انہوں نے اسلام قبول کیا، لیکن ان کا جو والد تھا عاص ابن وائل، بڑا دشمن رسول تھا، وہ مر گیا۔ اور حضرت خالد ابن ولید رضی اللہ تعالیٰ بڑے مشہور صحابی ہے، سیف اللہ جن کا لقب ہے اللہ کی تلوار، ان کا باپ تھا ولید ابن مغیرہ، یہ بھی ہجرت کا جب پہلا سال ہوا تو مر گیا۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ تمہاری طرف سے بھی لوگ مرے ہیں، ہماری طرف سے بھی لوگوں کا انتقال ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک عام سی بات ہے، لوگ دنیا میں آتے ہیں، دنیا میں جاتے ہیں، یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے۔ اب اس کے بعد یہ ہوا کہ مدینے میں آئے تو بچے پیدا نہیں ہو رہے تھے مسلمانوں کے پاس، تو یہودی طعنہ دینے لگے کہ اگر ان کے پاس بچے پیدا نہیں ہوں گے تو ان کا دین آگے نہیں بڑھے گا، چند دنوں میں یہ لوگ بوڑھے ہوں گے، مر جائیں گے، اور ان کا دین یوں ہی ختم ہو جائے گا۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے دعا کی اللہ کی بارگاہ میں، حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ہوئی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت ابوبکر صدیق کے نواسے تھے۔ حضرت اسما جو حضرت عائشہ صدیقہ کی بڑی بہن تھی، ان کے گھر میں سب سے پہلا بچہ مدینہ منورہ میں جو ولادت ہوئی حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہوئی۔ تو یہ خوشی میں حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ان کو لے کر آئے، تو حضور نے ان کو اپنے گود میں لیا اور اپنے لعاب دہن ان کے منہ میں ڈالا، اور اپنے زبان مبارک سے اپنے منہ میں کھجور چبا کر حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ میں ڈالا،
اور ان یہودیوں کو جواب دیا جو یہودی کہتے تھے کہ اب ان کے پاس بچہ پیدا نہیں ہوگا. کیوں کہتے تھے؟ کیونکہ ہم نے ان پر جادو کرا دیا ہے کہتے تھے. حضور نے فرمایا کہ جادو کا کوئی اثر نہیں ہوا، اور اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے، ہماری نسلوں کے لیے دین اسلام کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے. ہماری نسلیں اسی طرح پھلتی پھولتی رہیں گی، آگے بڑھتی رہے گی. اللہ تعالیٰ ان سے دین کا کام لیتا رہے گا. یہ ہجرت کے پہلے سال کے کچھ واقعات ہیں جو آپ کے سامنے رکھے گئے. انشاءاللہ آئندہ کی تفصیل آئندہ جب آپ کی ہماری ملاقات ہوگی اس پر آپ کو تفصیل سنائی جائے گی. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہنے اور سننے سے زیادہ ہمارے صالحہ کی توفیق عطا فرمائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا فرمائے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ واصحابہ اجمعین.